بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کے دور کے عظیم عباسی خلیفہ ہارون الرشید 17 مارچ 766 عیسوی میں موجودہ ایران کے علاقہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد محترم مہدی تیسرے عباسی خلیفہ تھے۔ ان کی والدہ کا نام الخیزران بنت عطا تھا، جو کہ ایک یمنی غلام لڑکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس خاتون کا اپنے شوہر اور دونوں بیٹوں پر گہرا اثر تھا اور وہ ملازمہ کے درجے سے اٹھ کر ملکہ بنی اور ایک لمبے عرصہ تک حکمرانی کرتی رہی۔ خلیفہ ہارون الرشید کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: خلیفہ ہارون الرشید بن مہدی بن ابو جعفر منصور بن امام محمد بن امام علی۔ ان کے والد مہدی کے انتقال پر وہ خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ نامزد ہوئے۔ جب وہ 786 عیسوی میں تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف 20 سال تھی، اور اسی دن اس کا بڑا بیٹا امین الرشید ملکہ زبیدہ کے بطن سے پیدا ہوا۔ 24 مارچ 809 عیسوی تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ ان کا دور سائنسی، ثقافتی اور مذہبی رواداری کا دور کہلاتا ہے۔ ان کا دربار اتنا شاندار تھا کہ معروف کتاب الف لیلہ شاید انہی کے دربار سے متاثر ہو کر لکھی گئی۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے فرانس کے بادشاہ شارلمان کو تحفے میں ایک گھڑی بھیج دی۔ یہ گھڑی 4 میٹر اونچی خالص پیتل سے بنی ہوئی تھی اور پانی کے زور پر چلتی تھی۔ گھنٹہ پورا ہونے پر گھڑی کے اندر سے ایک گیند نکلتی، 2 گھنٹے پر 2 گیندیں اور 3 گھنٹے پر 3 گیندیں۔ اس طرح ہر گھنٹے کے ساتھ ساتھ ایک ایک گیند کا اضافہ ہوتا تھا۔ گیند کے نکلنے کے ساتھ ایک خوبصورت سریلی آواز کے ساتھ گیند کے پیچھے پیچھے ایک گھڑ سوار نکلتا اور وہ گھڑی کے گرد چکر کاٹ کر واپس داخل ہو جاتا۔ جب 12 بج جاتے تو 12 گھڑ سوار نکلتے، چکر کاٹ کر واپس جاتے۔ گھڑی کی یہ حرکتیں دیکھ کر بادشاہ شارلمان کافی پریشان ہوا۔ اس نے پادریوں اور نجومیوں کا اجلاس محل میں طلب کر لیا۔ سب نے دیکھ کر کہا کہ اس گھڑی کے اندر ضرور شیطان ہے۔ حقیقت جاننے کے لیے سب مل کر رات کے وقت گھڑی کے پاس آئے کہ اس وقت شیطان سویا ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے گھڑی کھولی تو آلات کے سوا کچھ نہ ملا، لیکن گھڑی خراب ہو چکی تھی۔ پورے فرانس میں گھڑی کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی کاریگر نہیں تھا، اور شرمندگی کی وجہ سے ہارون الرشید سے بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ کوئی مسلمان کاریگر بھیج دیں۔ جب سائنس پر مسلمانوں کی اجارہ داری تھی، اس وقت یورپ سائنس کو جادو سمجھتا تھا، جہالت کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کاش کہ مسلمان اپنی حقیقت اور اپنا مقام پہچان لیں اور یہود و نصارہ کی غلامی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں۔ شکریہ، والسلام۔